مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے سن لیا، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مانگو صرف اللہ سے۔ اصل میں ان لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ مفکر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ اعتدالی فارمولہ لے کے آ جاتے ہیں۔ اعتدالی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کسی مسئلے میں کوئی کہہ رہا ہے یہ شرک ہے اور کوئی کہہ رہا نہیں یہ عین عبادت ہے، تو ایک بیچ والی رائے یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب جیسے ہم اہل حدیث کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس مانگ کو پوری کرنے پہ قادر نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان سے مانگ کے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ پورا عقیدہ ہمارا۔ جیسے جو قبر میں چلا گیا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، وہ کسی قابل نہیں ہے، جو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا وہ، اور ہم اس کو پکار بھی نہیں سکتے، صرف اللہ کو پکاریں گے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جن کا عقیدہ کیا ہے جو قبر میں چلا گیا وہ کچھ کر بھی سکتا ہے، اس کو پکار بھی سکتے ہیں۔ تو یہ صاحب آئے ہیں بیچ میں تھوڑا سا صلح صفائی کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ نہیں وہ مانگو صرف اللہ تعالیٰ سے، مانگو صرف اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اپنا کام کسی سے بھی کرا سکتا ہے۔ تو یہ جو اتحاد کا نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں، پوری امت کا رٹ لگاتے ہیں، ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ کس طرح سے صلح صفائی کے نام پر کوئی بیچ والی رائے نہ، تھوڑا ان کا لے لو تھوڑا ان کا لے لو۔ جیسے وہ مشرکین مکہ تھے نا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرپوزل لے کر آئے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کبھی ہمارے معبودان کی عبادت کر لیں، ہم جو ہے آپ کے حساب سے عبادت کر لیتے ہیں، ایسے مل بانٹ کے تھوڑا سا طے کر لیتے ہیں تاکہ یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ الکافرون نازل ہوئی، اس میں جواب دے دیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں سے کہہ دو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور لاسٹ میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارے دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ جو امت کا درد پالے ہوتے ہیں بلا وجہ غلط راہوں پہ چل کے، اور سوچتے ہیں ہم پوری امت کو متحد کریں گے، اختلاف ختم کریں گے، تو اختلاف ختم کرنے کا فارمولہ اپنی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ صاحب ہر جگہ بہت سارے مسائل میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اعتدالی فارمولہ لے کر آئے اور اختلاف ختم ہو جائے۔ تو یہ اعتدالی فارمولہ لے کر آئے کہ بھئی پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کو، باقی اللہ تعالیٰ کسی سے بھی مدد، کسی سے بھی کام کرا سکتا ہے، فرشتوں سے، حتیٰ کہ جو فوت ہو گئے ان کی روحوں سے بھی اللہ تعالیٰ کام کرا سکتا ہے۔ یہ صاحب نے کہا کہ جو فوت ہو گئے، دنیا سے جا چکے، ان کی ارواح سے اللہ رب العالمین کسی کا کوئی مسئلہ حل کرا سکتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں، اور واپس آنے کے بعد کسی کا سہارا بنتی ہیں، کسی کا کوئی کام کر دیتی ہیں۔ یعنی فوت شدہ بزرگان یہ دنیا میں واپس ریٹرن آتے ہیں، دوسروں کا کام کرتے پھرتے ہیں، دوسروں کی بگڑی بناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کرواتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ رب العالمین کسی سے بھی کرا سکتا ہے، یہ اس دعوے کا سورس کیا ہے؟ یہ آپ کی عقل ہے؟ آپ کی عقل میں جو آئے گا آپ کہہ دیں گے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین فوت شدہ بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے بھی اللہ تعالیٰ کام کرا سکتا ہے؟ اس میں انہوں نے اس کی کوئی دلیل نہیں دیا۔ یہ جو بامبے میں آئے تھے OMC میدان میں تقریر کر رہے تھے، تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا، میرا بچپن بھی وہیں گزرا ہے OMC میدان میں۔ تو وہاں پہ یہ حضرت آئے تھے، 10 دن کا ان کا پروگرام تھا، اس میں انہوں نے اس بات کی دلیل بھی دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ وہی پروگرام ہے کیا، ہم آگے بھی سن لیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں دلیل دی کہ نہیں۔ اگر یہاں نہیں دیا تو میں بتاتا ہوں وہاں اس پروگرام میں انہوں نے کیا دلیل دی تھی کہ روحوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرواتا ہے۔ دیکھتے آگے بھی سن لیتے ہیں ان کی بات۔ چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، اس سے پہلے بھی کسی اسٹریم میں واضح کر چکا ہوں، قدرت اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ انہوں نے دلیل دینے کی کوشش کیا، اور وہ جو OMC میدان میں انہوں نے اسی بات کو دہرایا تھا، تو وہاں انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ یہ بات
انہوں نے صاف کہا تھا کہ قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ملی، لیکن یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب نے کہیں پہ لکھی ہے. تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کا لکھنا، ان کا فرمانا ہی ہمارے لیے دلیل ہے. یعنی واضح لفظوں میں اگر کسی کے پاس وہ کلپ ہو، وہ ویڈیو کہیں پر ہو، شاید اپلوڈ ہوگی، تو وہاں پہ واضح طور پر آپ سنیں گے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس کی کوئی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے تو ان کا کہنا ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ مستند ہے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ جتانے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کن فیکون، اللہ کہے گا ہو جا تو ہو جا. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مردے سے بھی، کوئی مردے کی روح سے بھی کوئی کام لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس سے پہلے کسی اسٹریم میں واضح کر چکا ہوں، اور بار بار یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قانون دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہر چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو کرے گا بھی؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہے مرتب کی ہیں، شیڈول کیا کچھ چیزیں کہ ایسے سے ہم کو ایسے سے ہونا ہے، ایسے سے کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ رب العالمین کی جو ترتیب ہے، اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اس سے ہٹ کر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ یہ کیسے اصطلاح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی تو قادر ہے کہ قیامت آ جانے کے بعد دوبارہ یہ دنیا بسا دے، دوبارہ دنیا بسا دے، دوبارہ یہاں سب کو بھیج دے. تو کیا یہ بھی عقیدہ مان لیں کہ مرنے کے بعد پھر پناہ جنم ہونے والا یہاں پہ ہندوؤں کی طرح سے، یا دوبارہ آئیں گے آپ، یہ دھرتی دوبارہ بسائی جائے گی، یعنی قیامت آئے گی، اس کے بعد واپس سے جنت جہنم میں جانے کے بعد پھر یہاں اتارے جائیں گے، پھر ہم لوگ رہیں گے یہاں پہ. یہ اس بنیاد پر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قادر، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 بار کر سکتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نہیں کچھ، اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے مثال دے دوں، ایک حدیث پیش کروں، اس سے انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے. دیکھیں ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 3010. اس میں کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے تھے. تو ان کے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ان سے، تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، یا جابر ما لی اراک منکسرا، کہ اے جابر کیا بات ہے کہ میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ قلت، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استشہد ابی، میرے والد شہید کر دیے گئے، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، انہوں نے پریوار چھوڑا ہے، 9 بیٹیاں ان کی تھیں، یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں. کہا ایک تو اتنا بڑا پریوار چھوڑا ہے، یعنی ان کی ذمہ داری میرے سر آ گئی، وَدَيْنًا، اور قرض بھی لیے تھے وہ بھی ہم کو چکانا ہے. قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو ان کی پریشانی کو رفع کرنے کے لیے ان کو بشارت دی اور کہا کہ افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کیا میں تمہیں بشارت نہ دے دوں، وہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے والد صاحب نے کیسے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بدلہ دیا، کیا انعام دیا. اچھا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرض ادا کرنے میں بھی مدد کی تھی. بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ جو ان کی پریشانی تھی کہ پریوار کو دیکھنا تھا، قرض تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے ان کی مدد کی تھی. قرض ادا کروایا تھا، پھر ان کو تحفے دیے تھے، پھر ان کا اونٹ خرید کے بہت بڑی قیمت دیا تھا، بہت طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی. حالانکہ پورا قرضہ ایک ہی بیٹھک میں اللہ کے وسلم نے پورا قرضہ ادا کروا دیا تھا. لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بشارت، سب سے پہلے یہ بشارت دی کہ تمہارے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا. قال بلا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہمیں بتائیں کہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا. آگے ہم بڑھتے ہیں، روایت لمبی ہے. کہتے ہیں کہ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد صاحب کو زندہ کیا، ان سے ڈائریکٹ بات کی. فقال، اور کہا یا عبدی تمنا علی اعطیکا، کہا کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کروں گا. دیکھیں یہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ سنا ہوگا نا کہ بادشاہ لوگ پہلے خوش ہوتے تھے تو کہتے تھے مانگ، کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی چیز مانگ لی تو بادشاہ دے بھی نہیں سکتا.
لیکن آپ سوچیں اللہ جو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا پوری جہان کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ بندے مانگ جو مانگے گا میں عطا کروں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگ جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جو بھی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کی مانگ پوری کرنے پر قادر ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ قال، تو کیا مانگ لیا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مانگ لیا؟ کہا کہ یا ربی تحیینی، اے اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، فاقتل فیک ثانیۃ، تاکہ تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، دوبارہ مجھ کو زندہ کر دے تاکہ تیری راہ میں دوبارہ میں قتل کیا جاؤں۔ یہ اتنا بڑا ثواب دیکھا، جب شہادت کا اتنا بڑا مقام دیکھا تو تمنا کریں کہ ایک بار اور میں یہ عمل کروں تاکہ اور بڑا ثواب ہم کو ملے۔ قال الرب، اب جب انہوں نے یہ مانگ کی نا کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ انہ قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون۔ کہا بندے تم نے تو بہت ہی عجیب چیز مانگی، میری طرف سے تو پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، انہم کہ جو لوگ یہاں آ گئے، دنیا چھوڑ کے ادھر آ گئے، الیہا لا یرجعون، دوبارہ دنیا میں ان کو نہیں بھیجا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ عاجز ہو، اس کے باوجود اور اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا کہ بندے کو اختیار دیا کہ فرمائش کر، کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ لیکن جب بندے نے یہ مانگ لیا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، اس کو پورا نہیں کیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انہ قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون یا لا یرجعون، کہ یہ تو میری طرف سے طے ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بتا دیا کہ میں پہلے سے یہ فیصلہ کر چکا ہوں، پہلے سے یہ ضابطہ بنا چکا ہوں کہ جو یہاں آ گئے وہ واپس وہاں نہیں جا سکتے، اس لیے اس کے علاوہ کچھ اور مانگ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز، لیکن یہ بات تو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں بھیجا، حالانکہ بھیج سکتا تھا اللہ تعالیٰ، بلکہ معجزے کے طور پر آپ دیکھیں کئی مثالیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرے ہوئے شخص کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ایسی کئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیا، قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن وہ معجزات ہیں۔ معجزات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو انہونی ہے اللہ تعالیٰ ہونی کی شکل میں اس کو دکھا دے۔ معجزات مطلب اس کو کوئی عام آدمی کاپی نہیں کر سکتا، وہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن جب بندے نے یہ مطالبہ کیا تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قانون دونوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز پر قادر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس قدرت سے جو چاہو استعمال کر لو۔ آپ یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے تو کسی مرے ہوئے شخص کی روح سے بھی مدد کروا سکتا ہے۔ کیوں؟ دلیل یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو بھائی اگر کوئی مورتی پوجا کرنے والا یہی دلیل دے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو پتھر سے کسی کی مدد کرا دے، اللہ تعالیٰ پتھر سے کسی کی مدد کرا دے، تو کیا کوئی پتھر سے مدد مانگنا شروع کرے گا یا یہ عقیدہ رکھے گا کہ پتھر سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کراتا ہے؟ بھائی وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے نا صحیح بخاری میں، کہ وہ نہانے گئے تھے تو پتھر کپڑا لے کے بھاگ گیا۔ بھائی پتھر کا ایک رول ہم کو دکھتا نا، اگر ہم حدیثیں پڑھیں گے، واقعات پڑھیں گے تو کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ پتھروں میں کچھ حرکت ہوئی ہے اور ان سے بھی کچھ کہیں پتھر چلا ہے، کہیں پتھر بولا، ایسے بہت سارے جو ہے معجزات مل جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ پتھر سے کسی کا کام کرواتا ہے۔ اس طرح کی بات آپ کریں گے تو بتائیے اس کے پیچھے یعنی اس طرح کا عقیدہ آپ دیں گے تو لوگ کیا کریں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ پتھر سے کام کراتا ہے، چلو اب اس سے ہم مانگتے۔ تو آپ یہ عقیدہ لوگوں کو سکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مردے سے بھی مدد کروا سکتا ہے تو مردے کو پکاریں گے۔ جب آپ یہ مان لو کہ اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ کرا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استدلال کرتے ہوئے اس کے قانون کے خلاف جا کر آپ بات کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف جا کے آپ بات کرو گے، تو یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہے، یہ چور دروازہ ہے شرک کا۔ بھلے آپ یہ کہیں کہ مانگو صرف اللہ سے، اللہ جس سے چاہے کروا دے، تو اس بات کا سورس کیا، کیسے آپ کو پتا چلا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ ایک شخص مر گیا، اس کی روح سے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کام کرواتا ہے، کیسے آپ کو پتا چلا؟
یہ عقیدہ کیوں دے ہیں بھائی؟ یہ غیب کی چیزیں ہیں، غیب کی چیز بتانے کے لیے ہمارے پاس صرف دو سورس ہے، ایک قرآن کے ذریعے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے. وہ ایک لفظ میں کہیں تو وہی سے ہٹ کر آپ غیب کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکال سکتے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو جن لوگوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے پیشین گوئی کرنے میں بڑے ماہر ہیں، کیونکہ بہت ساری تقریروں میں کوئی نہ کوئی پیشین گوئی یہ ضرور کوئی پھلجھڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد یہ ہونے والا ہے، پھر یہ ہونے والا. ایک ان کی تقریر تھی اسی بامبے میں جب یہ آئے تھے، ایک اور ان کی تقریر تھی ماضی امت مسلمہ ماضی حال مستقبل، ایسے کچھ ان کا عنوان تھا، صحیح سے مجھے یاد نہیں آ رہا، بہت 20-25 سال پہلے کی بات ہے. تو اس میں یہ حضرت ماضی کا بتائے، حال کا بتائے اور پھر مستقبل کا بتانا شروع کر دیے. حیرت زدہ رہ گیا کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے کہ اتنے اندازہ لگانے لگے کہ اتنے سالوں بعد یہ ہو سکتا ہے، پھر یہ ہوگا، یہاں حکومت آئے گی، یہاں طبقہ پلٹے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا. مطلب ایک ہوتا ہے کہ بھئی قیامت آنے والی، قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن ایک آپ باقاعدہ یہ بتانے لگے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ ہونے والا ہے، کب اس طرح کی پیشین گوئی کرنا شروع کر دیں. تو یہ بہت بڑی جو ہے جسارت ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں اسے آپ اس طرح کی بات کرنے لگے. تو یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بزرگ کی روح سے مدد کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کچھ بھی آپ دعویٰ کر لو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جو ہے کر سکتا ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی میں نے کسی سے مثال دی تھی کہ آج اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے شادی سے پہلے، شادی میں اس کے پیٹ میں بچہ ہو جائے، کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی یہ کس کا پاپ ہے، کہاں تو نے زنا کرا؟ بولے نہیں، میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، یہ کرامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بچہ پیدا کر دیا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو جو وہاں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو یہاں بھی کر سکتا ہے. تو کیا آپ مانیں گے؟ بھائی اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے بلکہ اس کی تو مثال بھی موجود ہے، تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کروا سکتا ہے، تو ایک عورت اگر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرا کسی مرد سے تعلق نہیں پھر بھی بچہ پیدا ہو گیا، تو اس دعوے کو کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ یہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہ تسلیم کرے گی کہ بغیر مرد کے بھی بچہ پیدا ہو جائے گا ایک عورت کو؟ اور وہ اس طرح کر کے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے شک ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قدرت کو بنیاد بنا کے آپ جو چاہیں دعویٰ کریں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، فلاں ہوگا، دھماکہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جتنے مشرکین اور اہل بدعت ہیں سب کی اگر آپ باتیں سنیں گے تو وہ لوگ بار بار گھما پھرا کے یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا؟ بھئی کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، آپ کے پاس اس کی دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی شک نہیں، لیکن آپ اس قدرت کے تحت اللہ تعالیٰ کیا کیا کرے گا یہ اللہ ہی بتائے گا، آپ اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے. ورنہ دیکھیے ایک آیت اور پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے، وہ جو اپنے الگ الگ بت بنا کے رکھے تھے، لات، عزا، افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو یہ جو الگ الگ ان کے بت، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. بہت پیاری آیت ہے، اس پر بار بار غور کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو نام تم نے دے دیے ہیں معبودان کو کہ فلاں صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں بت یہ کرتا ہے، فلاں بت کرتا ہے، یہ وہ نام ہے جو تم نے دیے ہیں، یہ دعوے تمہارے ہیں. جیسے یہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزرگ کی روح سے بھی کروا سکتا ہے، ایسے ان کا بھی دعوت ہے کہ اللہ ان سے بھی کروا سکتا ہے. مشرکین مکہ بھی تو کہتے تھے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت دے کے رکھی، اس لیے ہم ان کو بھی بلا لیتے ہیں، پکار لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ وہ نام ہے، یہ تمہارے وہ دعوے ہیں کہ یہ لوگ بھی کچھ کرتے ہیں، یہ وہ دعوے ہیں، یہ وہ نام ہے، یہ وہ ٹائٹل ہے جو تم نے خود دیے. جیسے ڈاکٹر اسرار نے ٹائٹل دے دیا کہ مجھے کو یہ ایک کام دے دیا، مطلب یہ دعویٰ کر دیا کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ کام کرا سکتا ہے، ان سے بھی ہماری مدد ہو سکتی. تو یہ اسی آیت کے تحت آتا ہے، یہ اسماء سمیت، یہ وہ نام ہے جو تم نے دیے. اب اس پہ تمہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا، ایسے یہاں تمہیں بھی دلیل دینے ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے کہاں آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ مشرکین مکہ بھی کہ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، اس سے تو نہیں کام بنے گا، دلیل دینا پڑے گا.
اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، دلیل نہیں ان کے پاس، ایسے گمان ہے، دلیل نہیں، یہ بات دلیل سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بات گمان سے کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہ مردہ کی روح سے اللہ تعالیٰ مدد کروا سکتا ہے، کسی کا کام کروا سکتا ہے، یہ بات دلیل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات گمان سے کہہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سے وہ شرک کرنے والے استدلال کرتے ہیں، ان کا جو مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے ان سے بھی کروا سکتا ہے، اسی مقدمے کو یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بدترین گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ مشرکین کی طرف اس گمراہی کو منسوب کیا اور اس کو ان سے مطالبہ کیا ہے کہ دلیل لاؤ، دلیل نہیں لاتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہے، اٹکل پچو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں نازل کی ہے۔ تو یہ وضاحت میرے خیال سے کافی ہے اس ویڈیو میں، یہیں پر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔